بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک گناہ گار نوجوان کی سچی توبہ۔ ایک شخص حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا، اے ابو اسحاق، میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا، مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جو دل پر اثر کرے اور میں گناہوں سے باز آ جاؤں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم 5 باتیں قبول کر لو اور ان پر قادر ہو جاؤ تو پھر تمہیں نہ کوئی گناہ نقصان پہنچا سکے گا اور نہ کوئی دنیاوی لذت تمہیں ہلاک کر سکے گی۔ اس نے پوچھا، ابو اسحاق، وہ 5 باتیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالی کی نافرمانی کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کا رزق نہ کھاؤ۔ اس نے کہا، پھر کیا کھاؤں؟ زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سارا اسی کا رزق ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر تم ہی بتاؤ، کیا یہ اچھی بات ہے کہ اس کا رزق بھی کھاؤ اور اس کی نافرمانی بھی کرو؟ اس نے جواب دیا، نہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ اب آپ دوسری بات بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم اس کی نافرمانی کرنا چاہو تو پھر اس کے علاقے میں نہ رہو۔ اس نے جواب دیا، یہ تو بات پہلے سے بھی زیادہ مشکل بات ہے۔ مشرق و مغرب اور ان کے درمیان کا سارا علاقہ اسی کا ہے، تو پھر میں کہاں رہ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، کیا یہ اچھی بات ہے کہ رزق بھی اسی کا کھاؤ، اس کے علاقے میں رہو اور پھر اس کی نافرمانی بھی کرو؟ اس نے کہا، تیسری بات فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، اگر اس کا رزق کھانے اور اس کے علاقے میں رہنے کے باوجود اس کی نافرمانی کرنا چاہو تو ایسی جگہ کرو جہاں وہ تمہیں نہ دیکھے۔ اس نے جواب دیا، ابراہیم، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو تمام خفیہ اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، اس سے کوئی انسان کس طرح چھپ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، کیا اچھی بات ہے کہ رزق بھی اسی کا کھاؤ، رہو بھی اسی کے علاقے میں، اور جب نافرمانی کرو تو وہ تمہیں دیکھ بھی رہا ہو؟ اس نے کہا، نہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ اب چوتھی بات بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، جب تمہاری روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت تمہارے پاس آئے تو اس سے یہ کہو، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو تاکہ میں سچی توبہ کر لوں اور کچھ نیک عمل کر لوں، تو کیا تمہیں مہلت دے گا؟ اس نے جواب دیا، ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا، جب تمہیں اس بات کی قدرت نہیں ہے کہ ملک الموت کو ٹال کر توبہ کر لو اور تم خوب جانتے ہو کہ آئی ہوئی موت کو ہرگز ٹالا نہیں جا سکتا، تو پھر نجات کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہا، 5ویں بات ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، جب قیامت کے دن دوزخ کے فرشتے تمہارے پاس آئیں تاکہ گھسیٹ کر تمہیں دوزخ میں لے جائیں تو کیا تم ان کے ساتھ جانے سے انکار کر سکو گے؟ اس نے جواب دیا، نہیں، وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، میری کوئی معذرت قبول نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا، پھر نجات کی امید کیسے کرتے ہو؟ اس نے کہا، ابراہیم، بس یہ وعظ و نصیحت میرے لیے کافی ہے، میں اللہ تعالی کے حضور صدق کے دل سے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ پھر اس نے آپ کی محبت اور رفاقت کو اختیار کر لیا اور باقی ساری زندگی آپ کے ساتھ مل کر اللہ تعالی کی عبادت اور ریاضت میں بسر کی، حتیٰ کہ موت ہی نے دونوں کو ایک دوسرے جدا کیا۔ سامعین کرام، آپ کو یہ اگر واقعہ، یہ وعظ و نصیحت بزرگ کی اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اچھے واقعات سننے کے لیے اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔